الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میرا تعارف اس انداز میں کرایا گیا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب کچھ دنوں کے بعد مجھے میوزیم میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ وہاں پر باقاعدہ میری زیارت کر کے فیض اٹھائیں. میں کیا ہوں؟ تعارف بہتوں نے کرایا، اب میرا تعارف کیا ہے؟ اصغر گونڈوی کو اپنے تعارف کا شوق ہوا تو وہ بولے اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. سنتے ہیں کہ اشعار میں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے. اور یہ تو نمایاں تھے، اور ایک صاحب کو اپنے تعارف کا شوق ہوا تو وہ چھپا ہی لے گئے. عرض کرتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش نہ فرمائیے گا، یہ راز الہ آبادی ہے. سامعین حضرات،
یہ پروگرام نور قادری .in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ جا رہا راز ہے. ہوں جو سماعت سمجھ میں فرمائیے. نہ آئے. کیا بات ہے. اور مجھے تو کچھ بھی نہیں. ایک بار بچپن میں کچھ خمار آیا تو یوں کہا، ہے ضیا نام میرا میں نے ضیا پائی ہے. ہے ضیا نام میرا میں نے ضیا پائی ہے، جب سے لو ان سے لگی دل پہ ضیا چھائی. جب سے لو ان سے لگی دل پہ ضیا چھائی. سبحان اللہ. رفیقان گرامی، یہ سب تو شاعری تھی اس بات کی کہ اس میں آدمی فخر و مباحات خوب کرتا ہے، لیکن میری فخر و مباحات کی پوری جائیداد جو ہے وہ اعلی حضرت کی غلامی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے ان کی غلامی سے کیا کیا پایا اور مجھے اس سے کیا فیض و برکات ملے اور ملیں گے انشاءاللہ. سامعین حضرات، یہ پروگرام نور قادری .in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. کیا یہ کم ہے کہ میں گناہوں کا انبار اپنی پشت پہ لادے ہوئے آپ کے سامنے آیا اور اتنے اعزاز و اکرام سے آپ نے صرف اعلی حضرت کی غلامی کی وجہ سے مجھے نوازا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کا کم فیض ہے. اس لیے رفیقان ملت، اب میں کچھ آج بلایا گیا اس لیے کہ حضور سرکار مرشد اعظم سیدنا مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے متعلق اپنے کچھ مشاہدات اور بعض روایات مسموعات ذکر کروں. رفیقان گرامی، اس زمانے میں پیری اور مریدی کے لیے چند اسباب لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. کس پیر سے مرید ہونا چاہیے مجھے؟ جب لوگ کہتے ہیں میاں جب سے میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوا تو دولت مند ہو گیا، بس ایک بھیڑ لگ. سامعین حضرات، یہ پروگرام نور قادری .in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. کوئی کہتا ہے کہ پیر صاحب سے جب تک میں مرید نہ ہوا تھا بیمار ہی بیمار رہتا تھا، ان کا مرید ہونے کے بعد تو میں پہلوان ہو گیا. کیا بات ہے. اس طرح سے متعدد افکار ہیں. کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جب تک مرید نہیں ہوا تھا تو میں سوچتا تھا کہ کس پیر سے مرید ہوا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ فلاں پیر صاحب مولانا لوگوں کو نذرانہ بہت دیتے ہیں، میں بھی مولانا ہوں، مرید ہو جاؤں گا تو مجھے بھی کچھ ملتا جائے گا. مگر مجھے یہ تعلیم بچپن ہی میں دی گئی کہ پیر اس کو منتخب کیا جائے کہ جو خلوت میں ہو کہ جلوت میں رسول پاک کی سنتوں کا احترام کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ ایسا پیر ہوگا
تو دنیا ملے کہ نہ ملے آخرت میں دامن مصطفیٰ ضرور رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر ایسا اختیار کرو جو پلے صراط آسان کروا دے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مہیا کرا دے. سبحان اللہ. میں نے بھی بچپن میں ارادہ کیا تھا کہ اپنے والد بزرگوار حضور صدر الشریعہ تھے کہ دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا، مگر میرے ساتھ کے کئی لوگوں نے کہا ابھی نہیں، حج میں جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے وہاں سے بڑے کمالات لے کر آئیں گے تب مرید ہونا. مگر یہ کسے خبر تھی کہ وہ راہ حج میں، راہ حرمین میں ان کی وفات ہو جائے گی، کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جستجو شروع ہوئی کہ یہ معاملہ تو ادھورا رہ گیا، راستے ہی میں ہم لٹک گئے، اب تلاش کرو. تو سب دوڑ دھوپ کر ہمیں سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت اور عشق رسول کا تابندہ ستارہ اس کی پیشانی پر چمکتا جس کو دیکھا، سنتوں کے احترام میں انہوں نے اپنی زندگی پیکرے سنت بنا لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے کا علم تو علم تھا مگر وہ خود سراپا کتاب فتویٰ اور سراپا صحیفہ تقویٰ تھی. سبحان اللہ. وہ ہیں حضور سرکار مفتی اعظم. سبحان اللہ. اب جلدی ہوئی کہ کیا کریں، پیسہ نہیں کہ بریلی جائیں، اور وہ آئیں تو نہ معلوم کب آئیں، اس لیے جھٹ خط لکھا، حضور غلامی میں داخل فرما لیں. ایک ہفتے کے بعد حضرت کا شجرہ مبارکہ آیا اور اس میں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مجھ ایک غلام کا نام تحریر فرمایا. اس وقت دل کو سکون ہو گیا کہ چلو. پھر حضرت جب کچھ دنوں کے بعد ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے، ان کا ہر سال کا معمول تھا کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہمارے غریب خانے کو برکت سے نوازتے تھے. سبحان اللہ. تشریف لائے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی مرید ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو بذریعہ ڈاک تھا کہ وہ سلسلہ بھی درست، اور یہ بذریعہ یہ ڈائریکٹ بالمشافہہ. الحمدللہ میں نے زندگی کے بہت سے حصے حضرت کی زیارت کی اور حضرت کے فیض و برکات میں نے محسوس کیے. یہ بات میں نے خاص طور سے مارک کی کہ جب تک میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہتا، حاضر رہتا، دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک عجیب سی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا تھا. تو اس وقت میں پکار سامعین حضرات،
یہ پروگرام NoorQadri.in کے جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا سبحان جا اللہ رہا ہے. سبحان اللہ سماعت اور فرمائیے. مولائے روم کا یہ شعر یاد آ گیا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. کیا بات ہے. سبحان اللہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان میرے بچپن میں بھی میرے اوپر شفقت فرماتے ہیں، اور اخیر دم تک جب تک میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا حضرت نے نوازش ہی فرمائی اور اپنے کرم سے نوازتے رہے. زمانے طالب علمی میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت میرے بہنوئی مولانا غلام ربانی سامعین حضرات، یہ پروگرام NoorQadri.in کے جانب سے بریلی سماعت کے فرمائیے. عرص امجدی میں تشریف فرما ہوئے. سبحان اللہ راستے میں مولانا غلام ربانی صاحب علی رحمہ جو سخت مرد لاحق ہو گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں کیسے واپس جاؤں، میں فکر میں ہوں، حضرت اکیلے رہ جائیں گے، تم چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا. تو اب حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ ساتھ ان کی کفش برداری کے لیے میں ساتھ ہو لیا. حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے ان کو مبارک پور کی دعوت دی، حضرت تشریف لے گئے. مبارک پور میں حضرت نے دن بھر قیام کیا، دوسرے دن پھر چل پڑے. فرمایا کہ گونڈا جانا ہے. حضرت کی نواسی یعنی حضرت تاج الشریعہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر صوبے دار صاحب کی ڈیوٹی اس وقت گونڈا شہر میں تھی. تو فرمایا کہ مجھے گونڈا چلنا ہے. طبیعت میری نواسی کی زیادہ خراب ہے، تو میں ساتھ ساتھ حضرت کے تھا. ہر جگہ حضرت فرماتے قلی کر لو، اور ہر جگہ میں خود ہی سامان اٹھا لیتا. حضور کیا ضرورت قلی کرنے کی؟ حضور کا بستر بند بھی اس زمانے میں بستر کے ساتھ علماء سفر کیا کرتے تھے، اور حضرت کا سوٹ کیس بھی دونوں لے لیتا میں. ان فوان شباب میں طاقت نہیں رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، اور جھٹ پٹ میں حضرت کے لیے لپک کر کے ٹرین میں جگہ بھی بنا دیتا. اس وقت ریزرویشن کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اب گونڈا تک تشریف لے گئے، اترے یہاں قلی بلا لینا. پھر وہاں سامان میں نے اٹھایا. فرمایا یہاں پولیس لائن ہے، وہاں صوبے دار صاحب کو آپ جا کر خبر کر دو. میں حاضر ہوا، خبر کی. معلوم یہ ہوا کہ صوبے دار صاحب تو کچہری گئے ہوئے ہیں کسی معاملے میں. تو میں نے ان کے بنگلے کے سے جب یہ معلوم ہوا تو کہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں کہیں سے بھی آیا، بریلی کے حضور مفتی اعظم اسٹیشن پر جلوہ بار ہیں، آنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا ایک بچہ تھا، اس سے کہا. وہ دوڑا گھر میں گیا، امی نانا جان آئے ہوئے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اور اللہ. وہ پیچھے پیچھے میرے لگ گیا کہ چلیے دکھائیے کہاں. اب میں لے آیا. اس نے 2 پولیس والوں کو پکڑا کہ چلو میرے ساتھ، نانا جان کا سامان لے کے آنا ہے تم کو. اور وہ حضرت کا سامان لے کر 2 پولیس سپاہی آئے، حضرت پہنچے. اس روز معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس گھر میں عید آ گئی. 3 روز حضرت نے وہاں قیام کیا، ان کو دم کرتے رہے، بالکل ٹھیک ہو گئیں تو فرمایا کہ اب بریلی چلو. اب بریلی شریف چل پڑے. بریلی شریف آئے تو دوسرے روز صبح کو حضرت علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بارے میں بڑے سخت انداز میں فرماتے ہیں. انہوں نے راستے بھر مجھے بہت تکلیف دی. میرے کان کھڑے ہو گئے. یا اللہ، میں نے کیا حضرت کو تکلیف دی؟ بہت تکلیف دی انہوں نے. کہیں بھی قلی نہیں کیا، اپنے کاندھے پر سامان اٹھا اٹھا کر کے لے آتے. مجھے تکلیف ہوتی تھی. مجھے یہ دیکھ کے نوازش، یہ کرم فرمائی. یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا ایک مرید ہے، اس کے اوپر کچھ واجبات اور لوازمات ہیں، مگر اپنی شفقتیں اور رحمتیں یاد آ گیا اس وقت حدیث کا وہ مضمون کہ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان سراپا سنت آقائے کائنات تھے. ذرا سوچئے کہ اس ڈانٹنے اور اپنے تکلیف کے بیان کرنے میں محبت کتنی جلوہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کا کتنا بڑا ایک دخل تھا جو ایک گناہگار کے اوپر اتنی شفقت، اتنی مہربانیاں. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم کو اسی موقع پر میں نے دیکھا کہ جب میں نے عرض کیا واپسی کے لیے حضور اجازت دیں، میری تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. فرمایا ابھی تو 2 روز ہوئے آپ کو آئے، 2-4 روز اور رہ لیتے، کچھ آپ سے بات کا بھی تو موقع نہیں ملا. یوں انداز ذرا دیکھیے، بالکل دوستوں کے سے انداز میں سرکار مجھ ایک غلام کو اس طرح سے یاد فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ابھی کچھ بات کا بھی تو موقع نہ ملا. میں نے کہا حضور کا کرم چاہیے، بس وہی کافی ہے، اور حضور اجازت عطا فرما دیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹرین کا وقت جب آدھے گھنٹہ باقی رہا، فرمایا ساجد میاں رکشا منگواؤ. رکشا آ گیا. ان کا سامان رکشے پر رکھوایا. اب میں نے دستبوسی کی تو آپ نے حضرت اپنے تخت سے نیچے اتر آئے، میرا بازو پکڑا اور رکشے کی طرف لے کر چلے. میں نے کہا حضور یہ کیا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں چلا جاؤں گا. نہیں چلو. پھر میں نے دست بوسی قدم بوسی کی رکشے کے قریب. تو آپ نے کہا بیٹھو اوپر. میں نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا. نہیں، بازو پکڑ کے رکشے پہ بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اکرام، یہ نوازش اور یہ کرم فرمائی دیکھ کر راستے بھر میں روتا رہا کہ حضور مفتی اعظم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس قابل کہاں ہوں میں اس قابل. مگر چند سال کے بعد جب دارالفتہ میں چھٹیوں کے زمانے میں آ کر کے کچھ کام کرتا تھا اور میں وہاں پر فتوے لکھتا تھا، تو اس زمانے میں ایک مرتبہ ساجد میاں کہنے لگے سنو، میں تمہیں پہچانتا ہوں، اپنے کو حقیر مت سمجھنا،
میں نے کہا میں حقیر فقیر سب ہوں، سراپا تفسیر بھی ہوں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ کہ ارے تم جو بھی اپنے آپ کو کہو، میں تمہیں پہچان گیا۔ بڑے بڑے علماء یہاں آئے، مگر مفتی اعظم کو سواری تک پہنچاتے ہوئے میں نے سوائے تمہارے والد ماجد اور تمہارے کسی کو نہیں کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ جناب وہ مجھے پہنچانے نہیں گئے تھے، حضور صدر الشریعہ کی نسبت کو پہنچا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مجھے نہیں پہنچانے گئے تھے، یہ میں نے ان سے کہا۔ تو کہنے لگے تم جو بھی کہو، مگر بہرحال حضور مفتی اعظم کی نوازی چلی۔ میں اس زمانے میں جب فتویٰ نویسی کے لیے چھٹی کے دنوں میں 1 مہینے یا 15 دن یا 20 دن کے لیے بریلی شریف حاضر رہتا تھا، ایک بار میں نے عرض کی سرکار مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ آپ کے پاس روزانہ اتنے خطوط آتے ہیں، فتویٰ نویسی کے بعد جو کچھ مجھے وقت ملے تو میں ان خطوط کا جواب لکھ دیا کروں، اجازت دے دیں، اور یہ بھی اجازت دیں کہ آپ کے خطوط پڑھ لیا کروں۔ کہ خط پڑھنے کی تو اجازت ہے، پڑھ لیا کرو، مگر اس کا جواب کہاں تک لکھو گے؟ میں نے کہا حضور کی نوازش ہوگی تو لکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے لکھ دیا کرو۔ میں نے کہا لکھوں گا، اور جب تک حضور کو سنا نہ لوں گا میں بھیجوں گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، جتنا ہو سکے لکھ دینا۔ لکھ کر کے روزانہ میں آتا، عصر کے بعد وہ خطوط جلدی جلدی میں سناتا جاتا، اور آپ اس کے بعد دستخط فرما دیتے، اور اس طرح میں بھیجتا رہتا۔ اس کے بعد ایک صاحب کا ایک خط تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضور میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا رہ گیا، سرکار ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں، اور کچھ بھی لکھا تھا۔ میں نے ہر بات کا جواب اس میں لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد میں نے وہ لکھنے میں شروع یوں کیا، میں نے آپ کا مکتوب ملا، آپ کے والد ماجد کی خبر سے مجھے بے حد افسوس ہوا۔ اللہ تعالی کیا لکھا، کیا لکھا؟ میں نے کہا کہ بے حد افسوس ہوا، میں یہ لفظ بالکل نہیں پسند کرتا، یہ لفظ میں پسند نہیں کرتا۔ بے حد، بے حد کا مطلب اس کی کوئی حد ہی نہیں، حدود سے ماورا اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب محدود ہے، سبحان اللہ میں سبحان بھی اللہ۔ محدود، میری خوشی بھی محدود، میرا غم بھی محدود، میری تکلیف بھی محدود، میرا آرام بھی محدود۔ پھر یہ کیسے لکھا کہ بے حد افسوس ہوا؟ میں یہ لفظ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ جھٹ میں نے چاقو کی نوک سے اس کو کھرچا، بہت افسوس ہوا، وہاں بے حد کو مٹایا، اور بہت اب ٹھیک ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی شان یہ ہے کہ ایک ایک گوشے پر شریعت کی نگاہ پھیلی رہتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شخصیت سے کب کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، انہوں نے تو خطا کی نہیں، مگر مجھے بھی خطا سے بچا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد سے آج تک کا دن ہے، یہ لفظ بے حد میں نے کبھی کسی انسان یا کسی وقت کے لیے نہیں بیان کیا۔ بیان کیا ہے تو اسی انداز میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تو یہ شان ہے میرے، یہ
حضور مفتی اعظم ہند کی شان، اس لیے فرماتے ہیں مولا روم کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ تھوڑی دیر تک ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں وقت گزارنا، ان کی بارگاہ سے فیض اٹھانا اتنا زیادہ نفع بخش ہے کہ 100 سال کی عبادت میں جو قرب الہی ملے گا اس سے زیادہ نفع بخش ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آنن فارن آدمی کو کس گڈھے سے نکال کر کس بلندی پر پہنچاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی، کیا شان تھی، سبحان اللہ۔ مسجد میں جب بھی آتی تو ساتھ میں اپنا لوٹا ضرور لے جاتی، گھر میں سے اپنا لوٹا وضو کا لے جاتے، خادم کوئی ہاتھ سے حضرت کے چھین لیتا، مسجد کے نل سے پانی بھرتے، پھر اس سے وضو کرتے۔ بہت سوچا آخر کیا بات ہے، نل سے سب لوگ وضو کر رہے ہیں، حضرت اپنے لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس بات پر دھیان آیا کہ نل سے وضو کرنے میں کتنا پانی، ہاتھ کو منہ تک لاتے لاتے کتنا پانی بہہ گیا، کتنا پانی ضائع ہوا، اور وہ پانی ہمارا نہیں تھا، مسجد کا تھا، وہ وقف کا مال تھا۔ اس مال میں یہ زیادتی کہ اس کو جتنا آپ نے وضو میں استعمال کیا اس کا 4 گنا تو بہا دیا۔ اس لیے مفتی اعظم لوٹے کی ٹونٹی سے ایسے ہاتھ پر پانی گراتے اور پھر لوٹا سیدھا ہو جاتا، یوں انگوٹھا اٹھا دیتے اور اپنا چہرے مبارک کر دیتے۔ ان کا ایک لوٹے میں وضو ہوتا تھا اور دوسرے مصلی لوگ پتہ نہیں کتنے لوٹے اڑا دیتے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہر عمل میں کس باریکی پر مفتی اعظم کی نظر رہا کرتی تھی، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کس قدر احتیاط کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک روز مسجد میں آئے، مسجد کے نلوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی نل ایسا ہوتا ہے کہ پانی ٹپکتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ 2 قطرہ ایسے ٹپکتا جاتا ہے۔ بعض نل تو بڑی سخاوت سے کام لیتے ہیں، ہر وقت بہتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک نل پر نظر پڑ گئی حضور مفتی اعظم کی، فرماتے ہیں اس کو ٹھیک کر دو، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ میں بڑا بند کرتا رہا مگر وہ بند ہونے کے لائق ہو جب تو وہ لیک کر رہا تھا۔ میں کہا حضور یہ اس نل کے اندر خرابی ہے۔ کہاں ہے ساجد میاں، بلاؤ۔ آئے، جی حضور، دیکھتے نہیں ہو یہ نل پانی ٹپک رہا ہے، قیامت میں ایک ایک قطرے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہو؟ فوراً بلاؤ نل کو درست کرنے والے کو، اس کو درست کرو۔ اب اس سے کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ جن چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کسی مسئلے کا شعور تک ذہن پر سے نہیں، دل پر سے نہیں گزرتا، ان مواقع پر مفتی اعظم کی نگاہ کہاں سے کہاں میدان حشر تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ان کی نگاہ ولایت کا آپ اندازہ فرمائیے کہ کہاں تک کی وہ بات سوچتے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی شان بڑی نرالی۔ آپ کھاتے پیتے
تو ہر چیز سنت کے مطابق، کھانے میں چھوٹے چھوٹے نوالے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ خوب چبا چبا کر جتنی دیر میں لوگ 3 مرتبہ کھا کے فارغ ہو جائیں، حضور مفتی اعظم تھوڑی ہی خوراک اتنی دیر لگ جاتی، آپ کو تھوڑی ہی سی خوراک میں کھاتے جاتے، کھاتے کھاتے جب تک لوگ آپ کی آدھی روٹی پوری ہوتی، آدھی روٹی تک پہنچتے پہنچتے دوسرے لوگ 3 روٹی پوری ہضم کر چکے ہوتے۔ یہ ان کا انداز تھا کھانے کا، بہت طمانینت کے ساتھ۔ اور کبھی آپ نے کھانے کے بارے میں فرمائش نہ فرمائی اور نہ کسی کے کھانے میں کوئی عیب نکالا۔ ایک بار میں بریلی شریف حاضر ہوا، صبح کے وقت جب حضرت اپنی مسند پر آ کر بیٹھتے تھے، تخت پر مسند لگتی، میں پہلے ہی سے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا سامنے، تو حضرت تشریف فرما ہوئے، ہم لوگ کھڑے ہو گئے، آئے بیٹھے، بابو کہاں ہیں؟ بابو کو بلایا، ایک مسند اور لا کر یہاں رکھ دو، حضرت برہان میاں تشریف لائے ہیں، وہ شاید مجھ سے ملنے آئیں گے۔ اپنی مسند کے بغل میں برہان ملت علی رحمہ کے لیے ایک مسند پہلے سے لگوا دی، وہ مجھ سے ملنے آئیں گے۔ میں بیٹھا رہا، برہان ملت تشریف لائے، حضرت نے وہیں پر ان کو بٹھایا، حضرت کچھ لکھتے جاتے، حضرت برہان ملت اس طرح سے ذرا اپنے آپ کو حضرت کی طرف مائل کر کے تھوڑی گفتگو کر رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ میں نے اپنے کان لگا دیے کہ اب بڑوں کی بات میں بڑی بڑی چیزیں ملیں گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ یقین رکھتا تھا، مجھے تو ہمیشہ سے اپنے علماء کبار سے یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ آپس میں گفتگو کبھی ایسی نہیں کرتے جس میں کوئی اعتراض کا راستہ بنے۔ کیا بات، ہاں، تو اس لیے میں نے کان لگا دیے، تو گفتگو ہو رہی تھی، اسی بیچ میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میری شادی کے موقع پر 3 دن ہو گئے کہ 4 دن ہو گئے، یاد نہیں آتا، میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو برہان ملت مسکرا کر عرض کرتے ہیں، حضور شادی کی خوشی میں آپ کو بھوک نہ لگی ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں بڑی سنجیدگی اور متانت سے، جی نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ بچپن سے میری عادت یہ رہی ہے کہ کبھی میں نے مانگ کر نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں نے مانگ کر نہیں کھایا۔ کیا مانگنے کا یہ مطلب کہ کسی کے دروازے سے، کسی دوسرے کے گھر سے منگواتے؟ اپنے ہی گھر میں تو تھے، تو مانگ کر نہیں کھایا۔ کیا مانا؟ گھر کا کھانا بھی میں نے گھر والوں سے فرمائش کر کے نہیں کہا کہ مجھے کھانا لا کر دو، یہ میں نے نہیں کہا، بچپن سے میری یہ عادت ہے۔ ذرا سوچئے، بچپن سے میری عادت ہے کہ میں نے کبھی مانگ کر نہیں کھایا، مانگ کر نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں کہ 2 دن، وہ 3 دن کے 4 دن گزر گئے تو گھر کی
ایک بزرگ تھیں، ہم ان کو بڑی اماں کہتے تھے، ان سے ہم نے انہوں نے نہ معلوم کیا خیال پیدا ہوا کہ وہ باورچی خانے میں تشریف لے گئیں. فرمایا ننھے میاں کو کھانا کسی نے پہنچایا؟ نہیں تو کل پہنچایا گیا تھا کھانا. نہیں میں نے تو نہیں پہنچایا. تم نے پہنچایا، تم نے پہنچایا، تم نے پہنچایا. کوئی نہیں. اب جلال ان کا بڑھتا گیا. فرمائے پرسوں اب ایک پورے بھرے پورے گھر میں ایک بالکل سناٹا چھا گیا. اب انہوں نے ڈانٹ پلانی شروع کی. تمہیں خبر نہیں ہے کہ ننھے میاں کبھی مانگ کر کھاتے نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بے فکری. ان کو کھانا نہیں پہنچایا گیا، اب تک وہ بھوکے ہیں. اب ان کو خیال آ گیا تھا وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے. اب انہوں نے اپنے ہاتھ سے جلدی جلدی، کبھی باورچی خانے کا رخ نہیں دیکھتی تھی، مگر اس روز اپنے ہاتھ سے جلدی جلدی سب کھانے لکھے رکھے اور چینی لے کر حضور مفتی اعظم کے کمرے میں پہنچ گئی. ننھے میاں معاف کرنا، کئی روز سے تم بھوکے ہو، اور ہم لوگ، ہمارے گھر کی سب بچیاں، سب کے سب کیا بتائیں، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگی رہ گئی، اور تم کو بالکل بھول گئی. کسی کو خیال نہ رہا. لو کھاؤ. اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ توڑ کر لقمہ بنا کر دیتی تھی. لو یہ کھاؤ، لو یہ کھاؤ. سبحان اللہ. ذرا یہ سوچو کہ مفتی اعظم یہ کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد تو میں نے اپنے دل میں یہ جملہ نوٹ کر لیا کہ مانگ کر میں کھاتا نہیں. اور مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اس حدیث کا وہ مطلب تو نہیں ہے جس حدیث پر مفتی اعظم عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. مگر اب سمجھ میں آیا کہ صوفی کی تفسیر کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل شیئا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مَخْدُوشٌ، کہ جس نے کوئی چیز کسی سے مانگی حالانکہ وہ اس چیز کا ضرورت مند نہ تھا اور اس کے پاس بے نیاز، اس چیز سے بے نیاز کرنے کا سامان موجود تھا، پھر بھی اس نے مانگ لیا، تو قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ چہرے کا گوشت ادڑا ہوا ہوگا. یہ فرمایا حدیث میں. تو میں نے کہا یہ تو بھیک مانگنے والے، اپنی ضرورت مانگنے والوں کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ جس کے پاس آج کے کھانے کا سامان موجود ہو وہ کسی سے کھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جس کے پاس پہننے کا ایک جوڑا کپڑا موجود ہے وہ کسی دوسرے سے کپڑا نہیں مانگ سکتا. جس کے پاس اپنی کوئی بھی ضرورت اور حاجت پورے کرنے کا سامان ہے تو وہ اپنی حاجت کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا. مگر مفتی اعظم نے یہ اس میں سامان موجود ہے کا مطلب کیا؟ جس کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہے تو یہی تو سامان ہے اس کے پاس کہ اس کو اب ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. صبر کرنا یہ بھی ایک ایسا سامان ہے کہ آدمی اب کے لیے وہ چیز غیر ضروری، ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی وہ ضرورت مند نہیں ہے. صبر کی طاقت ہے. اس لیے جو آدمی 2 روز 3 روز بھوک کو صبر کر سکتا ہے اب وہ کیوں مانگے؟ پھر اس مانگنے کو کہاں سے کہاں تک مفتی اعظم نے پہنچا دیا.
مگر بات تو پھر بھی میں نے نوٹ کر لی اپنے دل میں کہ اب میں جائزہ اس حساب سے بھی مفتی اعظم کا لوں گا، کیونکہ میں نے مفتی اعظم کو ہمیشہ فتوے اور شریعت کی روشنی میں جانچنے کی پر اپنی نگاہ مرکوز رکھی ہے. تو اب میں ذرا اس میں بھی دیکھوں. تو سبحان اللہ، جب میں نے دیکھا تو اس وقت ایک روز اپنے مسند لگا کر بیٹھے ہوئے تعویذ لکھ رہے ہیں، قلمدان رکھتے ہیں اور یوں حلق پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر لکھنے لگتے ہیں، پھر ایسے ہاتھ پھیرنے، پھر لکھتے ہیں، پھر ایسے حلق پہ ہاتھ پھیرا. تو کسی نے عرض کی حضور یہاں کچھ تکلیف ہے کیا؟ فرمایا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، جانے کیوں آج بار بار پیاس لگ رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ پانی لا دو، پیاس محسوس ہو رہی ہے، کسی نے نہیں کہا. جانے کیوں آج بار بار پیاس لگ رہی ہے. بس میں اٹھا، جلدی سے میں نے کہا بابو بھائی کیا ہے؟ میں نے کہا ہے کیا؟ حضرت کو پیاس لگی، پانی لاؤ، جلدی سے پانی. تو اب سرائی سے پانی اڈیل کر انہوں نے دیا، میں نے پیش کیا، نوش فرمایا، دعائیں دی. مگر میں نے جانچا کہ سبحان اللہ، یہ حضرت کے لیے یہ ایک لفظ بولنا کوئی مشکل تو تھا نہیں کہ پانی لیا دو، اور یہ کوئی ایسا کام تھا نہیں کہ جس میں پیسہ لگتا. بس یہ ایک اپنے گھر کی سراہی ہے، اپنا پانی رکھا ہوا ہے، اسی سے پانی اڈیلنا. مگر یہ کہ اس میں بھی تو مانگنے کا ایک رخ پایا جا رہا، اس لیے نہیں مانگ. ایک بار میں مغرب کی نماز کا وضو کر کے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف نکل ہی رہا تھا، جیسے ہی اپنے پھاٹک سے باہر قدم رکھا، ایک آدمی کا ٹھہریے. میں نے کیا بات ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ارے مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مولانا اور ہیں. کہ مفتی اعظم یہ کیسے آ رہے ہیں؟ وہاں میں دیکھ رہا ہوں. دیکھ لیجئے. میں نے دیکھا دور مفتی اعظم. جلدی سے میں گھر میں واپس آیا، اپنی والدہ ماجدہ سے کہا حضور مفتی اعظم تشریف. یہ کون؟ کوئی اطلاع بھی نہیں اور وہ آ رہے ہیں؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. جلدی سے میں نے فرش فروش وغیرہ جلدی ٹھیک کیا، پھر لپک کر کے حضرت کا استقبال کیا، دست بوسی قدم بوسی وغیرہ کی. حضرت علامہ شمس العلماء شمس الدین صاحب جون پوری علی راما وہ ساتھ میں تھی. اب چلے آ رہے ہیں. میں نے بٹھایا، میں نے کہا کہ حضور وضو کا پانی لاتا ہوں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ہاں ٹھیک ہے، پہلے میری بات سن لو. قاضی صاحب کو 3 روز سے قاعدے کی چائے نہیں ملی ہے. اپنی والدہ ماجدہ سے کہہ دیجئے گا کہ قاضی صاحب کے لیے اچھی چائے کا انتظام کر دیں. میں نے کہا یا اللہ، حضرت کو خود چائے کی ضرورت ہے، مگر یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی چائے کا انتظام. سب انتظام قاضی صاحب کے لیے. قاضی صاحب کے لیے اچھا انتظام کر دی. میں وضو کا پانی لایا، حضرت کو وضو کرایا، مصلے بچھائے اور وہیں نماز ادا ہوئی. نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک حضرت وظیفے وغیرہ میں مشغول رہے. فارغ ہوئے، دسترخوان لگایا، ناشتے کے لیے جو کچھ انتظام تھا حقیر فقیر انداز میں وہ پیش رکھ دیا. فرمایا قاضی صاحب کی چائے کا آپ نے کہہ دیا کہ نہیں؟ میں کہا حضور چائے بھی تیار ہو رہی ہے، آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب چائے جب نکالی گئی تو حضرت نے ایک چسکی لی.
فرمایا قاضی صاحب اب من پسند چائے ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ چائے پسند آئی یا نہیں؟ کہ نہیں ٹھیک ہے، بہت عمدہ ہے، بہت ٹھیک۔ اب میں سوچنے لگا کہ حضرت اپنا بھی ذکر کر دیتے، مگر یہ خیال آیا کہ نہ، سنت کے خلاف آپ نے سمجھا۔ کسی کی حاجت کے لیے سفارش کرنا سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے لیے مانگنا یہ الید السفلی والا معاملہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حضور مفتی اعظم کی احتیاط کا انداز۔ پھر ایسے کئی واقعات کا میں نے مشاہدہ کیا، مختلف جگہوں پر، مختلف مجلسوں میں۔ آپ کے مرد وفات میں جب سخت معذوری تھی، میں ایک بار حاضر ہوا زیارت کے لیے، وفات شریف سے کچھ دن قبل، مہینہ بھر یا سوا مہینہ پہلے حاضر ہوا۔ حضرت بستر پر بیٹھے ہوئے، یوں اپنے کرتے پر کپڑا کتنا گندا معلوم ہو رہا ہے، حالانکہ صاف ستھرا تھا، کچھ کہیں پسینے کا نشان معلوم ہوتا تھا، گندا ہو گیا ہے، بدن بھی نہ معلوم کیوں چنچنی ہو رہی ہے، چونٹیاں چل رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا بابو میاں کدھر ہے؟ کدھر ہو بابو میاں؟ حضور کے یہ خادم تھے، تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سنو، حضرت غسل فرماتے ہیں کیا؟ کہ نہیں، یہ بیماری میں ڈاکٹر اور حکیم دونوں نے منع کر دیا ہے کہ حضرت کو غسل مت کرانا، ذوف غالب ہے، اس سے آپ کی قلب کی حرارت میں کمی ہو جائے گی، دل کی حرارت میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو تولیہ بھگو کر لاؤ اور حضرت کے بدن کے پوچھنے کا انتظام کرو، یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو جلدی جلدی میں رخصت کرتا ہوں، اور حضرت کے لیے گھر میں سے کپڑے بھی منگوا لو اور کپڑے تبدیل فرما لیں حضرت۔ تو اب وہ سب انتظام ہوا، حضرت بہت خوش ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، ذرا سوچئے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میرا بدن پوچھ دیا جائے، میرے کپڑے منگواؤ کہ میں اس کو تبدیل کر لوں، مگر اپنا کام لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہ میں فرمائش کر کے خود سے کر دے کوئی تو وہ الگ بات، مگر یہ کہ یہ شان تھی۔ اسی طرح حضور مفتی اعظم کی شان یہ کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ تھا، کسی گھر حضرت کو بلایا گیا، تشریف لے گئی۔ چائے نوشی وغیرہ کے بعد صاحب خانہ نے اپنے بچیوں کو چھوٹے ہاکھا سب کے ہاتھ میں 100 کے نوٹ، ذرا بڑے تھے اس زمانے میں، 100 روپے کا نذرانہ تو بہت بڑا نذرانہ مانا جاتا تھا۔ ہاں، علماء کرام کو تقریروں کے نذرانہ 10 سے 15 مل جاتا تھا۔ ہاں، اب یہ حال تھا، تو مفتی اعظم کو اب وہ 100 کے نوٹ انہوں نے بچوں کو تھما دیے۔ ایک بچہ آگے بڑھا، ہاتھ چوما، تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں بچوں کا نذرانہ نہیں لیتا۔ تو صاحب خانہ نے کہا کہ حضور لے لیں، اس کو دعائیں ملیں گی، برکت ملے گی۔ فرمایا بچے کو نہ دینے کا حق ہے اور نہ وقف کرنے کا حق ہے، اپنے مال میں
وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا، تو سبحان اللہ، سبحان میرے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں ناجائز کام کروں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اس کا نذرانہ لے کر میں ناجائز کام کروں؟ سبحان اللہ، میں دنگ رہ گیا کہ کتنے پیروں کو میں نے دیکھا کہ بچوں کا نذرانہ جیب میں چلا گیا، کتنے مولاناؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کا نذرانہ انہوں نے دائیں بائیں کی جیب میں ٹھونس لیا، مگر مفتی اعظم کی شان کبھی نہیں، بچوں کا نذرانہ کبھی نہیں۔ میں نے بڑھ کر صاحب خانہ سے کہا جی کیا کرواتے ہو بچوں سے؟ کہا کہ میں نے اپنے پاس سے دیا ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جس کے ہاتھ سے حضرت کے ہاتھ میں جائے گا حضرت تو اسی کا ہاتھ دیکھیں گے نا، تمہارا تو ہاتھ دیکھ نہیں رہے، تم اپنے ہاتھ سے جو نذرانہ دینا ہو دو، بالغ لڑکے ہوں ان کے ہاتھ سے دو، یہ نابالغوں کے ذریعے سے دلواؤ گے تو حضرت کبھی نہیں لیں گے۔ یہ حال احتیاط اور شریعت کا ہر وقت خیال اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کا یہ انداز حضور مفتی اعظم میں نے بدرجہ عدم پایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مفتی اعظم کتاب الفتویٰ بھی تھے، صحیفۃ التقویٰ بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک عمل ان کا شرع کے مطابق ہوتا تھا۔ طلبہ حضرت کی دستبوسی کے لیے آتے، طلبہ طالب علمی کے زمانہ اب تو ایسا ہو گیا، ایک بار حضور حافظ الملت والدین کے ساتھ میں ایک بار پہنچا جون پور، حضور حافظ ملت کے ساتھ، کیونکہ حافظ ملت میرے وہ استاد ہیں کہ انہوں نے میری تربیت اس طرح سے فرمائی جیسے تربیت ایک پیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا انہوں نے مجھے نوازا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ ملت نے مجھے آدمی بنایا۔ میں جانور تھا، مجھے آدمی بنا دیا۔ میں جاہل تھا، مجھے عالم بنا دیا۔ میں کسی قابل نہ تھا، مگر مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں میں کچھ دین کے مسائل بیان کر سکوں اور دین کی تعلیم لوگوں کو دے سکوں۔ انہوں نے الحمدللہ میرے اوپر ایسی خاص توجہ فرمائی کہ مجھے بالکل عنفوان شباب میں، جب میں 25 سال کی عمر کا تھا، شیخ الحدیث بنا کر مجھے آپ نے ایسے ماحول میں بھیجا جہاں پر ایک بھی میرا جاننے پہچاننے والا نہ تھا۔ میں وہاں پر پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچا تو وہ لوگ کہنے لگے آپ اقامت کی نیت مت کیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں نیت مت کیجیے گا؟ بعد میں بتائیں گے۔ میں نے کہا سنیے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، وہ ہم ہر ملک ہمارا ملک ہے اور ہر جہاں ہم جاتے ہیں وہ ہمارا گھر ہے، اس لیے میں تو اقامت کی نیت کر کے یہاں ہوں۔ اب وہ سخت پریشانی میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں نے کہا جتنی تعلیم ہو سکتی ہے سب حاصل کی۔ کیا پڑھا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میزان سے لے کے بخاری تک، کبرا سے لے کے صدرہ، شمس بازغہ اور یہ سب جتنی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، صدرہ ہے، شمس بازغہ ہے، میں حواشی قدیمہ، جدیدہ، شرح مطالعہ سب پڑھا سکتا ہوں، شرح مطالعہ وغیرہ کا۔ ارے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، کبھی آپ نے حدیث پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں پڑھائی۔ تو کیسے پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کہ جیسا پڑھا ہے ویسا پڑھاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ارے ذرا آپ سوچ لیجئے۔ میں نے کہا کیا سوچ لیجئے؟ آیا ہوں، میں پڑھاؤں گا، آپ کو پسند نہ آئے میں واپس چلا جاؤں گا، مگر ایسے کہ پہلے ہی سے آپ ریمارک لگا دیں تو یہ صحیح نہیں۔ ہاں
یہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے سے ریمارک نہیں لگا سکتے، جب میں پڑھا لوں گا اس کے بعد ناپسند آئے میں چلا جاؤں گا، مجھ سے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی طالب علم ہی منہ بسور لے گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ سمجھا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل کیا آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کہ کیا پڑھاؤں گا، جو ملے گا سامنے آئے گا وہ پڑھا دوں گا۔ کہ ارے صاحب مطلب یہ ہے کہ جو پڑھانا ہو وہ بتا دیتے تو میں بچوں سے پوچھ لیتا کہ کل کا کیا سبق ہے، تو آپ مطالعہ کر کے تیار ہو جاتے۔ میں نے کہا سنیے صاحب، میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کل پورا دن نہیں سویا، رات نہیں سویا، اور آج کا دن بھی نہیں سویا۔ آج رات تو میں ٹھاٹ سے عشاء پڑھ کر کے سوؤں گا، مجھے مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے آپ چپ چاپ لڑکوں کو لڑکوں کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اب مجھے میرے حال پر۔ یہ میں نے کہا تو بہت افسوس کرنے لگے، آپ بتا دیتے میں نے کہا نہ کچھ نہیں۔ اب رات کو عشاء کی نماز میں نے اول وقت میں پڑھی، سو گیا، ٹھاٹ سے فجر کے وقت اٹھا اور نماز وغیرہ پڑھ کر کے غسل وغیرہ کر کے پھر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور 10 بجے سے مدرسہ تھا، ٹھیک مدرسے میں پہنچ گیا اور میں نے درس دینا جو شروع کیا تو بڑے بڑے علماء بھی آ کر کے بیٹھ گئے، طلبہ نے اعتراض کیا، میں نے جواب دیا، اب تو سب ہو چکا، یا اللہ ایک بال پکا تک نہیں ہے اس کا، اور یہ حال ہے پوری جوانی اور یہ کیفیت۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ تفسیر کا بھی جائزہ لے لیں، میں نے تفسیر میں جلالین شریف میرے سامنے رکھی، لوگوں نے، میں نے ایسا پڑھایا کہ کبھی وہاں کے علماء نے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مجھ سے اب انہوں نے سوچا کہ ان کا فلسفہ بھی دیکھ لیں، میں بھی فلسفے کی ایک مشکل کتاب ہے وہ لا کے رکھ دیا، میں نے آنکھ بند کر کے اس کو پڑھایا۔ میں نے کہا سنو، انہوں نے یہ جو تقریر کی ہے یہ اس طرح پر ہوئی، مگر اس پر خوب اچھی طرح سے تم لوگ غور کر لینا کہ اس میں یہ خامی، اس لیے یہ مصنف کی تقریر چلے گی نہیں، یہ تقریر نہیں چلے گی۔ تو یہ سب میں نے ان سبوں کو بتایا۔ اب 4 بجے جب چھٹی ہوئی تو میں اپنے قیامگاہ پر پہنچا تو اب محتمم صاحب نے مجھے بلایا کہ چائے کے اور ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، تو میں پہنچا، کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، لڑکے تو بڑی تعریف آپ کی کر رہے ہیں، علماء نے بھی بہت آپ تو بڑے علم دوست معلوم ہوتے ہیں وغیرہ، یہ سب حضور حافظ ملت کا فائدہ۔ جب بھی پڑھانے میں کوئی ایسا نادر روزگار اعتراض ہوا کہ مجھے جواب نہیں آتا، 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کرنے کا ارادہ کیا، آنکھ بند کی، بالکل معلوم ہوتا حافظ ملت میری آنکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے جواب اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے میں نے دیکھا، یہی شان میں نے حضور مفتی اعظم کے ساتھ بھی معاملہ کر کے پائی، سبحان اللہ۔ ہر مشکل مرحلے پر۔ اس لیے حضور حافظ ملت علی رحمہ فرماتے تھے، سنو اعلی حضرت زندگی میں کبھی ایک بات بھی انہوں نے غلط نہیں کہی، سبحان اللہ۔ کبھی انہوں نے کوئی بات غلط نہ کہی، ان کی کوئی بات جھوٹ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا مفتی اعظم کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ولی ہے، سبحان تو اللہ۔ اگر وہ ولی نہ تھے تو ہو گئے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اعلی حضرت کی زبان جھوٹی نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ ہرگز نہ کرے گا۔ بے شک۔ اس لیے وہ نہ تھے تو ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ وہ ولی نہیں تھے تو اعلی حضرت نے ولی کیوں کہا ان کو؟ کیا بات ہے۔ یوں کہو
سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور مفتی اعظم کی. فرماتے ہیں حافظ ملت ایک جلسے میں فرما رہے تھے، لوگوں سنو، تم لوگ چراغ کی جگہ آفتاب لے کر گھومو گے تو مفتی اعظم کے بعد تمہیں پیر نہیں ملے گا. کیا بات ہے. اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ مفتی اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ حضور حافظ ملت سے میں نے سنا. حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ہم لوگوں کو کتنی چیزیں سکھائیں اور سمجھائیں اور بتائیں، اور فرماتے تھے کہ آدمی وہی آدمی ہے جو اپنے سے تجربہ کر کے کہ کون سا کامیابی کا راستہ ہے اپنے تجربے سے متعین نہ کرے، بلکہ جس آدمی کو کامیاب ترین اپنی لائن میں پائے بس اس کی پیروی شروع کر دے. دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے والا کامیاب ہے، اور خود سے تجربے کرنے والا زندگی گزار دے گا اور اس کو ابھی کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا. اس لیے جو علماء اور جو بزرگان دین تمہاری زندگی میں موجود ہیں ان سب کو دیکھو کہ ان میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے، سب سے زیادہ کامیاب کون ہے. بس اسی کی کا مطالعہ کرو کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں، بس وہ کرتے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب میں نے جب اسی پر عمل شروع کیا تو میدان تدریس میں حافظ ملت کو دیکھتا کہ طلبہ کی تربیت میں سارے درس و تدریس سے متعلق علماء میں اکیلے بے مثال، اور پیری مریدی اور لوگوں کے اخلاق عادات اور لوگوں کے مسائل شریعت کے مطابق بنانے میں جن کو میں نے سب سے آگے پایا وہ حضور مفتی اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں نے دونوں کی زندگی میں سے یہ کچھ رخ اپنے لیے متعین کیے. میں اس میں بھرپور تو اپنے آپ کو نہیں کامیاب بنا سکا، مگر الحمدللہ جتنا میں نے لیا اتنے میں تو مجھے کامیابی ہے. سبحان اللہ. اتنا میں تو میں پاتا ہوں اپنے آپ کو. اس وجہ سے رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم کی یہ شان. مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان دن بھر 10 بجے سے لے کر عشاء کے قریب تک تعویذ لکھوانے والے، کچھ فتویٰ پوچھنے والے، کچھ اور لوگوں کے کاموں میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتے. بیچ میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے لیے اٹھتے، مسجد میں جاتے، جماعت ہوتی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آتے، پھر اسی جگہ. یہ کیفیت تھی. پھر عشاء پڑھ کر جب آتے تو اب تعویذ والوں سے تعلق نہیں. چند اکابر علماء دو سامعین حضرات، یہ پروگرام NoorQadri.in کی جانب سے سماعت فرمائیے. باتیں ہوتی کہ اعلی حضرت نے یہ لکھا، یہ ایسے لکھا، یہ کیا ہے. ایک مرتبہ میں بھی حاضر تھا، کچھ بات ہو رہی تھی. اس گفتگو میں اب وہ میں عوام کے سامعین سامنے حضرات، وہ یہ مسئلہ پروگرام بیان کرنا NoorQadri.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت اس وجہ سے وہ فرمائیے. نہیں. تو میں نے اس سلسلے میں ایک نظیر عرض کی تو جھٹ سے مفتی اعظم نے اس پر ایک ایسا اعتراض کیا کہ
میں بھونچکا رہ گیا کہ سبحان اللہ. سامعین حضرات، یہ پروگرام نور قادری .in کے جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. اور علم کی گہرائی اور گہرائی یہ میں نے پائی. میں نے مجھے حضور حافظ ملت نے ایک بار رمضان مبارک میں فرمایا کہ آپ چھٹی کا وقت گزارنے کے لیے بریلی شریف چلے جائیے. حضور مفتی اعظم سے خاص فیوض و برکات حاصل کیجیے اور جانے سے پہلے مجھ سے مل لیجیے گا. رمضان کے شروع میں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا مبارک پور. عرض کی کہ حضور بریلی شریف جانا ہے اس لیے میں آیا. اب تک نہیں گئے اور پہلے آپ کو جانا چاہیے تھا. میں کہا حضور کچھ ضرورت تھی اس لیے دیر ہو گئی. ٹھیک ہے کب جاؤ گے؟ میں نے کہا پرسوں چلا جاؤں گا. کہ نہیں کل جاؤ، کل چلے جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے. حضور مفتی اعظم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور یہ عرض کرنا کہ اعلی حضرت کی خصوصیات میں سے کچھ عطا فرما دیں. سبحان اللہ. میری ٹرین 12:30 یا 1 بجے پہنچی بریلی. میں سیدھے روزہ رکھے ہوئے حضرت کے دولت کدے پہ پہنچا. سامان لے کے اندر آیا جہاں پر حضرت بیٹھتے تھے اور وہاں پر اور عوام وغیرہ سب لوگ حضرت کی زیارت کے لیے بیٹھتے تھے. پہنچا حضرت نے نظر اٹھا کے دیکھ کون؟ اچھا مولوی دیال مطمئن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قلم دان میں قلم رکھا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. میں نے 10 بوسی کی، ہاتھ پکڑ لیا. کیسے آئے؟ میں نے کہا بعد میں عرض کروں گا. بعد میں کیوں عرض کروں گا؟ ابھی عرض کرتے ہوئے کیا دیر ہو، کیا مشکل پیش ہے؟ اب میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے. اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ پہلے سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت کو خبر ہے کہ میں کس لیے آ رہا ہوں. کبھی ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا نہیں. آج پہلی مرتبہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. فرمایا کس لیے آئے بتاؤ. میں نے کہا حضور حافظ ملت نے مجھ کو بھیجا، سلام عرض کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اعلی حضرت کی خصوصیات میں سے کچھ عطا فرماتے ہیں. بس میرا ہاتھ یوں جھٹکا. میرے پاس کیا رکھا ہے کہ میں دوں؟ اعلی حضرت کا میرے پاس کیا رکھا ہوا ہے کہ میں دوں؟ ایسی میرا ہاتھ جھٹک گیا. اب میں کرسی پر جا کر سامنے بیٹھ گیا. پھر آپ نے کسی سے فرمایا ان کا سامان اوپر چھت پہ وہاں اس فلاں کمرے میں رکھواؤ اور ان کے ٹھہرنے کے لیے بستر وغیرہ لگوا دو. اب رمضان کے مہینے میں عموماً عصر کی نماز کے بعد کوئی تعویذ والا نہیں رہتا تھا، سب سناٹا. عصر کی نماز پڑھ کر آئے، اپنی مسند پر بیٹھے اور میں کرسی پہ بیٹھا تھا. فرمایا ادھر آؤ. میں آیا. یہاں تخت پر بیٹھو. میں نے کہا حضور یہاں کھڑا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھو. اب میں حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا. پھر حضرت نے کچھ چیزیں عطا فرمائی. فرمایا ساجدیاں فلاں فلاں اعلی حضرت کی بیعت لاؤ اور اس میں سے ورق کھول کھول کر یہ چیز خوب قاعدے سے یاد بھی کر لو اور نوٹ بھی کر لو. اور یہ اجازت میں دیتا ہوں، یہ اجازت دیتا ہوں، یہ اجازت دیتا ہوں. سب وہ چند چیزوں کی حضرت نے اجازت دی.
سب اجازتیں لے چکا اور فرمایا کہ یہ سب نوٹ بھی کرتے جائیے، جو سمجھ میں نہ آئے بعد میں پوچھ لینا۔ میں نے اس میں ایک عمل قربان ایک ہے، وہ عجیب و غریب ایک عمل ہے، اس کا طریقہ جو لکھا تھا وہ سمجھ میں مجھے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا، حضرت نے سب بتا دیا۔ ایک چیز کے بارے میں فرمایا، یہ تم خود غور کر کے حل کر لو۔ میں نے اس پر غور کیا۔ سامعین حضرات، الحمدللہ یہ پروگرام نور قادری .in کی جانب سے سماعت تمام اعمال کے جامع تھے، تمام کمالات اور خوبیاں ان کے اندر سمٹ کر تھی۔ پھر حضور مفتی اعظم نے سیاستہ فقہ کی کتابوں اور دیگر اور بھی بہت سی حدیث کی اور فقہ کی عظیم عظیم کتابوں کی، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط وغیرہ، یہ سب کی زیادات کیا کیا کی اجازت حضرت نے مجھ کو عطا فرمائی۔ یہ سب کرم ہے حضور مفتی اعظم کا، اجازت دی۔ میرے پاس مطالعہ نہیں، مگر ان کی نظر کرم اتنی کہ الحمدللہ فتوے کے بارے میں بڑے بڑے مفتیوں کو بھی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، میں آج تک شرماتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو مفتی کہوں، مگر مفتیوں کو بہرحال مراجعت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مفتیوں میں میں ایک حضور تاج الشریعہ کو اصلی مفتی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصلی مفتی میں ان کو وہ ہیں، اور الحمدللہ ان کے اوپر وہ نکتے اچانک ہویدا ہوتے ہیں جو مدتوں غور و فکر کے بعد آدمی کو حل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میری تقریر کا وقت ختم ہوا اور قل شریف کا وقت شروع ہوا، اس لیے میں اتنے پر عرض کرتے ہوئے آپ سب سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ اس وقت خاص طور سے اپنے میرے اور تمام علماء اہل سنت کے حق میں یہ دعا ضرور سے ضرور خصوصی طور پر کریں کہ ہم سب کو اعلی حضرت کے مسلک پر اللہ موت عطا فرمائے، اسی پر قائم رکھے، اسی پر اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔